لاہور کے ایک متوسط علاقے میں ایک نوجوان لڑکا حارث رہتا تھا۔ حارث کی عمر 22 سال تھی اور وہ ایک عام سا طالب علم نظر آتا تھا۔ گلی محلے کے دوسرے لڑکوں کی طرح کرکٹ کھیلنا، دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا اور موبائل پر ویڈیوز دیکھنا اس کی روزمرہ کی عادت تھی۔ لیکن اس کے دل میں ایک خلش تھی، ایک ایسا احساس جو اسے ہر وقت بے چین رکھتا تھا۔ اس کی ماں اکثر کہا کرتی تھی، بیٹا زندگی میں کچھ ایسا کرو کہ لوگ تمہاری مثال دیں، نہ کہ تم دوسروں کی مثال سنو۔ لیکن حارث ہمیشہ سوچتا، میں کون سا کوئی خاص ہوں؟ میں تو بس ایک عام انسان ہوں۔ وہ اکثر اپنی زندگی کا موازنہ کامیاب لوگوں سے کرتا اور نتیجہ یہ نکلتا کہ وہ ان کے قریب بھی نہیں ہے۔ اس کا خیال تھا کہ قسمت ہی سب کچھ بدلتی ہے اور اس کی قسمت میں شاید کچھ بڑا لکھا ہی نہیں۔ ایک دن یونیورسٹی میں ایک سیمینار ہوا جس میں ایک کامیاب بزنس مین جناب آصف رحمان لیکچر دینے آئے۔ انہوں نے اپنی کہانی سنائی، کس طرح انہوں نے ایک چھوٹے اسٹال سے اپنا کاروبار شروع کیا اور آج وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے مالک ہیں۔ آصف رحمان نے کہا، اگر تم اپنی مثال خود نہیں بنو گے تو دنیا تمہیں کسی اور کی کاپی بنا دے گی۔ یہ جملہ حارث کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ اس نے پہلی بار سوچا، کیا واقعی میں اپنی مثال خود بنا سکتا ہوں؟ لیکن فوراً ہی دماغ نے جواب دیا، نہیں، تمہارے پاس نہ پیسہ ہے، نہ تعلقات، نہ کوئی خاص ہنر۔ اس کی سوچ ابھی بھی ہار کے قریب تھی۔ کچھ دن بعد حارث نے اپنے دوست علی کو ایک چھوٹا سا آن لائن بزنس شروع کرتے دیکھا۔ علی بس گھریلو جوس بیچ رہا تھا، لیکن اس کا اعتماد کمال کا تھا۔ اس نے حارث سے کہا، یار، بات پیسے ہنر کی نہیں، بات ہے نیت اور محنت کی۔ یہ الفاظ حارث کے دل میں امید کی ایک چنگاری بن گئے۔ اسی رات اس نے اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا، میں دوسروں کی کامیابی کی کہانیاں سننے کے بجائے اپنی کہانی خود لکھوں گا۔ حارث کو فوٹوگرافی کا شوق تھا، لیکن اس نے کبھی سنجیدگی سے اس پر توجہ نہیں دی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ فوٹوگرافی سیکھے گا اور اسے پروفیشن میں بدلے گا۔ شروع میں وہ دوستوں کی مفت میں فوٹو شوٹ کرتا، گھنٹوں یوٹیوب پر ٹوٹورلز دیکھتا اور پرانی کیمرہ لیز پر لے کر پریکٹس کرتا۔ لیکن لوگوں کی باتیں حوصلہ توڑ دیتی تھیں۔ یہ فوٹو کھینچ کے کیا کمال کرے گا؟ نوکری کرو، یہ سب وقت کا ضیاع ہے۔ لیکن اس بار حارث نے کان بند کر لیے۔ 6 ماہ کی محنت کے بعد اسے ایک شادی میں فوٹوگرافی کا پہلا پروجیکٹ ملا۔ پیسے زیادہ نہیں تھے، مگر یہ اس کے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ اس نے اتنی محنت سے شوٹ کیا کہ جب تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں تو کئی لوگ اس سے رابطہ کرنے لگے۔ یہ پہلا موقع تھا جب حارث نے محسوس کیا کہ میں بھی کچھ کر سکتا ہوں۔ کامیابی کا پہلا ذائقہ ملتے ہی نئے چیلنجز بھی آ گئے۔ کبھی کلائنٹس پیمنٹ نہیں کرتے، کبھی سازو سامان خراب ہو جاتا، کبھی حریف لوگ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے۔ ایک دن اس کا کیمرہ گر کر ٹوٹ گیا اور اس کے پاس نیا خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ وہ ہار ماننے ہی والا تھا کہ ماں نے کہا، بیٹا، تم نے کہا تھا اپنی مثال خود بنو گے۔ مثال بننے کا راستہ آسان نہیں ہوتا۔ یہ سن کر حارث نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے آن لائن فری لانسنگ شروع کی، ایونٹ مینجمنٹ میں چھوٹے کام کیے اور آہستہ آہستہ پیسے جمع کر کے نیا کیمرہ خریدا۔ 2 سال کی مسلسل محنت کے بعد حارث کا نام لاہور کے بہترین فوٹوگرافرز میں آنے لگا۔ اس نے اپنا اسٹوڈیو بنایا جہاں غریب بچوں کو مفت فوٹوگرافی سکھانے کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ ایک دن وہی یونیورسٹی جس میں اس نے آصف رحمان کا لیکچر سنا تھا، اسے بطور گیسٹ اسپیکر بلانے لگی۔ اسٹیج پر کھڑے ہو کر اس نے کہا، 2 سال پہلے میں یہاں بیٹھ کر سوچتا تھا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن آج میں یہاں اس لیے کھڑا ہوں کیونکہ میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی مثال خود بنوں۔ حارث کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کامیابی کے لیے سب سے اہم پہلا قدم ہے۔ راستہ مشکل ہوگا، لیکن محنت اور استقامت سب بدل سکتی ہے۔ دوسروں سے مقابلہ کرنے کے بجائے اپنی ترقی پر توجہ دو۔ دنیا ہمیشہ مثالوں کو یاد رکھتی ہے، کاپیوں کو نہیں۔ آخر میں حارث کے الفاظ، اگر تم اپنی مثال خود نہیں بنو گے تو دنیا تمہیں کسی اور کی کاپی بنا دے گی۔ اپنی کہانی خود لکھو، کیونکہ تمہاری قلم تمہارے ہاتھ میں ہے۔